تشریف فرما۔ معزز سامعین کرام، پردہ میں رہ کر سننے والی میری ماں بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی المدین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، مدینے کے تاجدار، غریبوں کے غمگسار نبی رحمت، اس نبی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرے جس نبی کی بات آتی ہے، وہ نبی جو انسان جسے چلنے کا طریقہ معلوم نہ تھا، اس نبی نے انسانوں کو چلنے کا طریقہ بتایا۔ اس نبی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرے جسے انسان کو کھانے کا طریقہ معلوم نہ تھا، اس نبی نے انسان کو کھانے کا طریقہ عطا فرمایا۔ اس نبی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرے جس نبی نے انسان کو جانوروں کی طرح زندگی گزارنے سے نکال کر ایک اچھا سوسائٹی دیا، ایک اچھا ماحول دیا۔ اس نبی کی بارگاہ میں جس نبی کے اوپر پورے قرآن مجید کو نازل فرما دیا گیا، کسی نے کہا قرآن میں کس چیز کا بیان ہے، کسی نے کہا کسی حکیم کا بیان ہے، کسی اور چیز کا بیان ہے، مگر ایک مدبر نے کہا تھا اگر قرآن میں بیان ہے تو پورے قرآن نبی کونین کی شان میں نازل فرمایا گیا۔ اس نبی کی بارگاہ میں جس نبی نے جب اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آپ کو جنوانا چاہا، یعنی پہچنوانا چاہا، پروف کرنا چاہا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک نہیں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو بھیجا، آدم کو بھیجا۔ یہ نے کہا اے آدم میں اپنا پروف کرنے کے لیے تجھے بھیج رہا ہوں۔ شیش کو بھیجا، یہ نہ کہا اے شیش تجھے بھیج رہا ہوں کتاب تاکہ تو مجھے پروف ہو جائے، لوگوں کے درمیان جائے، لوگ تیری وجہ سے مجھے پہچان لے، نہیں بلکہ انبیاء کرام کے فہرست آتی رہی۔ اگر آئی ہے اللہ نے فرمایا اے نبی میں تجھے بھیج رہا ہوں، سن اے نبی میں نے زمین کو بنایا ہے اس لیے تاکہ آپ تشریف لے کر آئے، آسمان کو بنایا ہے اس لیے آپ تشریف لے کر جائے۔ اے نبی پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے، آپ کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے۔ اے نبی اگر میں اپنے آپ کو پہچنوانا نہ چاہتا تو آپ کی ربوبیت یعنی اپنے آپ کو مجھے اگر کسی نے پہچانا ہے تو آپ کے صدقے میں لوگوں نے پہچانا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات اسی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرے جب اس نبی کے سینے کے بات آتی ہے، قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک۔ اس نبی کی چہرے کی بات آتی ہے، قرآن کہتا ہے والضحی واللیل اذا سجا۔ اسی نبی کی بارگاہ میں پڑھیے عقیدت و محبت کے ساتھ، ایسا نہیں جس طرح چاہے اس طرح پڑھے، آپ اپنے دل میں یہ خیال کر کر پڑھیے میں یہاں بیٹھا ہوں۔ آپ جانتے ہیں وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر انور سے جب ایک مومن نبی پر خراج عقیدت پیش کرتا ہے، نبی فرماتے ہیں جب میرا بندہ عقیدت سے میری بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتا ہے، میں بندے کی آواز کو بھی سنتا ہوں اور بندے کو پہچانتا بھی۔ اسی نبی کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ پڑھے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات
उस नबी की बात करें, उस नबी की जब बात आती है, एक बहुत बड़े बुजुर्ग आप जानते हैं, उस बुजुर्ग का नाम हजरत आसिफ गाजीपुरी अलैहि रहमत व रिजवान है। फरमाते हैं, न मेरे दिल न जिगर पर या रसूल अल्लाह, न मेरे दिल न जिगर पर न दीदे तर पर, करम करे वो निशाने कदम तो पत्थर पर। और नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ लोगों ने तौहीन करना चाहा। लोगों ने चाहा कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर बनाई जाए, लोगों में आम किया जाए। देखो आखिरी नबी की तस्वीर ये है, आखिरी नबी ऐसे थे। अल्लाह अकबर। आसिफ गाजीपुरी अलैहि रहमत व रिजवान इरशाद फरमाते हैं, ऐ तस्वीर बनाने वालों, ऐ खींचने वालों, सुनो मेरे नबी की शान ये है। आगे इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह तुम्हारी हुस्न की तस्वीर, ऐसे नहीं या रसूल अल्लाह तस्वीर, फरमाया या रसूल अल्लाह तुम्हारी हुस्न की तस्वीर कोई क्या खींचे, नजर ठहरती नहीं आरिज़े मुनव्वर पर, नजर ठहरती नहीं आरिज़े मुनव्वर पर। और आखिर में फरमाते हैं, आखिर दुनिया में क्या है, मालो दौलत है, इंसान के पास है, फिर वो खत्म हो जाता है, आया है जाने के लिए। मगर आखिर में फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह इस गुलाम की कोई और तमन्ना नहीं है, बस ये तमन्ना है, आखिर वक्त है आसी चलो मदीने को। फरमाते हैं गुलाम की तमन्ना या रसूल अल्लाह यही है, आखिर वक्त है आसी चलो मदीने को। निसार हो के मरूं तुरबते पैगंबर पर, निसार हो के मरूं तुरबते पैगंबर पर। हजरात आप जानते हैं कि आप एक उर्से पाक के तहत आप बैठे हैं। अल्लाह फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीन, अल्लाह फरमा रहा है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के वलियों को ना तो कोई खौफ, ना कोई डर, ना कोई हुज़्न मलाल। यानी जो अल्लाह के वली हुआ करते हैं उन्हें किसी चीज की खौफ नहीं हुआ करती है, किसी चीज की डर नहीं हुआ करती है। आप देखें, जब एक बंदा एक रास्ते से निकलता है, आप तारीख उठाकर देख ले, आप अपने माथों की निगाहों से देख ले, एक मालदार है तो गरीब डरता नजर आ रहा है, एक ताकतवर है कमजोर डरता नजर आ रहा है। मालूम ये हुआ कोई ऐसी चीज तो है जो उसे डरा रही है, मगर कुरान फरमा रहा है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के वलियों को ना तो कोई खौफ है, ना तो कोई डर है। आखिर बात क्या है, इन अल्लाह के वलियों को ना किसी चीज की डर है, ना खौफ है। बात यह है कि जिसके दिल में अल्लाह आ जाता है, मतलब अल्लाह की यादें आती है, अल्लाह की इबादत करता है, वो झूठ से बचता है, फितनो फसाद से बचता है, चुगलखोरी से बचता है, यानी बुराइयों से जब बचता है, अल्लाह का डर दिल में आता है तो दुनिया की किसी ताकत से डरा नहीं करता। हजरात आज हम और आप एक अल्लाह के वली के इश्क में बैठे हैं। आप देखें, कोई कहने वाला कह सकता है, अरे किसी ने आपको ऐसा नहीं बेहतरीन तरीके से दावत देता है। जब एक इंसान किसी के घर जाता है दावत देने के लिए, क्या कहता है, मैं आपको खुसूसी दावत दे रहा हूँ, आपको तशरीफ लाना है मेरे घर। मगर ना जाता है तो सोचता है, जाने से पहले यह सोचता है, पता नहीं जाऊंगा इंतजाम किस तरह है, कहाँ लोग बैठाएंगे, किस एतबार से खिलाएंगे, किस एतबार से रखेंगे, कोई मालूम नहीं। मगर आपको यहाँ खींच कर लाने वाली जात कोई तो है, आपका इश्क खींच कर लाया है। अल्लाह के वली से आपको इश्क है, नबी कौनैन से इश्क है, उलमा से इश्क है। नबी कौनैन की बातों को सुनने के लिए, हदीस पाक को सुनने के लिए कोई तो ऐसी जात है जो आपको यहाँ खींच कर लाई है। आपने घर से चला है, ये नहीं सोचा है, पता नहीं मदरसे वाले जमीन पर बैठाएंगे कि कुर्सी पर बैठाएंगे, ठंडे में बैठाएंगे कि गर्मी में बैठाएंगे। आपने कुछ ना सोचा है, बल्कि ये सोचा है, जा रहा हूँ मदीने के ताजदार के दोस्त के पास, जा रहा हूँ अल्लाह के वली के दोस्त की बारगाह में। इंशाअल्लाह अगर परेशानियां होगी, परेशानी दूर हो जाएगी, बीमारियां होगी, बीमारी दूर हो जाएगी, और अंदर का जो रूह है, जो बीमार हो चुका है, उनकी बारगाह
بارگاہ میں جانے سے، علماء کے خطاب سننے سے انشاءاللہ تمام پریشانیاں دور ہو جائے گی۔ حضرات آپ دیکھ لے، لوگ کہتے ہیں اللہ کے ولیوں کے مزار پر جانے سے کیا فائدہ، کیا نکلتا ہے، یہ جلسے جلوس کرنے سے کیا مطلب نکلتا ہے؟ ارے بیٹھ کر عبادت کر لیے ہوتے، 100 رکعت نماز پڑھ لیے ہوتے، قرآن کی تلاوت کر لیے ہوتے۔ اللہ اکبر۔ میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، اور اس دور میں، اس ماڈرن دور میں اپنے آپ کو وہ بڑے سمجھتے ہیں، کچھ مال و دولت آ جاتی ہے، کچھ پڑھ لکھتے ہیں، ارے کیا دیکھنا ہے، موبائل پر دیکھ لیں گے۔ آپ جانتے ہیں سوشل میڈیا یہ نوجوان کی تباہی کا دلدل بن چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں پرنٹ میڈیا، الیکٹرونک میڈیا، سوشل میڈیا، آخر نوجوان فتن و فساد میں پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ پہلے تقریر ہوا کرتی تھی، جلسے ہوا کرتے تھے، لوگ جایا کرتے تھے، جائیں گے کچھ سیکھ کر آئیں گے، مگر آج یہ کہتا ہے نوجوان موبائل پر ہر چیز دیکھ لیتے ہیں، مگر اسے معلوم نہیں ہے یہ موبائل پر بولنے والا کوئی قادیانی ہے، کوئی رافضی ہے، کوئی خارجی ہے، پتہ نہیں کس کس طبقے سے وہ فرقہ سے تعلق رکھنے والا ہے، وہ جانتا نہیں ہے۔ بولنے والا نبی کا گستاخ بھی ہے، بولنے والا غوث اعظم کا گستاخ بھی ہے، بولنے والا اللہ کے ولیوں کا گستاخ بھی ہے، بس سوشل میڈیا پر آتا ہے۔ آج جلسوں میں جاتے ہو، اللہ کی عبادت کر لو، اللہ کی ریاضت کر لو۔ آخر انسان یہ جلسہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام وہ چبوترا جو بنایا تھا، مقام صفا کیوں بنایا تھا؟ اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو اپنے بندے کو، آج انسان آخر کیا ضرورت ہے اللہ کے بارے میں لوگوں کو جاننے کی؟ اللہ تبارک و تعالی تو قادر مطلق ہے، انسان کے دلوں میں ڈائریکٹ ڈال دیتا، تو جان جا کہ اللہ ایک ہے۔ قرآن کا مسئلہ یہ ہے، حدیث کا مسئلہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا، مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہے، وہ مقام صفا ہے، وہ صحابہ کرام بیٹھا کرتے تھے، نبی کونین سے تعلیم لیا کرتے تھے۔ اس لیے ایک انسان اگر بھٹک رہا ہے تو آئے دین کی طرف، جب دین کی طرف آئے گا، اللہ اکبر، جب دین کی طرف آئے گا اپنی زندگی سوارے گا، اپنی آخرت سوارے گا۔ لوگ کہتے ہیں اولیاء کی بارگاہ میں چادر چڑھانے سے، گاگر چڑھانے سے یہ کیا فائدہ ہے؟ ہاں فائدہ ہے، اللہ اکبر۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں اولیاء کی بارگاہ اگر تم لاکھ عبادت کرتے ہو، اگر ریا کی 100 سال کی عبادت، اولیاء کی ایک لمحے کے بارگاہ میں بیٹھنا وہ حضرات آپ ذرا دیکھیں، لوگ کہتے ہیں چادر چڑھانا، چادر چڑھانے سے کیا فائدہ ہے، مزاروں پہ جانے سے کیا فائدہ ہے؟ یہ اللہ کے ولی جو ہوا کرتے ہیں، جب ان کے بارگاہ میں، جب ان کی بارگاہ میں کوئی بندہ جاتا ہے اس عقیدت و محبت کے ساتھ، جا رہا ہوں ان کی بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالی ضرور میری مرادیں پوری کرے گا۔ آپ دیکھتے نہیں وہ خواجہ خواجگان، ہند الولی، خواجہ غریب نواز، اللہ اکبر، ان کی بارگاہ میں جانے والے بہت ایسے گئے ہیں جو علم دل میں ارادہ رکھ کر گئے ہیں، اے اللہ کے ولی اگر میں یہ کام ہو گیا میں برائی کو چھوڑ دوں گا۔ اللہ اکبر، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو برائی کو چھوڑتے نظر آ رہے ہیں، مگر اللہ اکبر قربان جائے، اور کہتے ہیں اولیاء کی بارگاہ میں جا کر آپ دیکھیں جو اعتراض کرتے ہیں، ایک زبر اور زیر کا معاملہ آپ سمجھتے ہیں، زبر اوپر ہوا کرتا ہے اور زیر ہمیشہ نیچے ہوا کرتا ہے، اور ہم چڑھانے والے ہیں، چڑھانے میں زبر ہے اور چڑھانے میں زیر ہے، ہم ہمیشہ چڑھاتے رہیں گے، وہ لاکھ چڑھاتے رہیں گے۔ اس لیے میں آپ کو بتاؤں اولیاء کی بارگاہ میں جانے سے، علماء کی بارگاہ میں جانے سے انسان کہتا ہے آخر مزاروں پہ چادر یہ چڑھا کر ممتاز کیوں کیا کرتا ہے، یہ فرق کیوں کیا جاتا ہے؟ تمام تو عام ہے، تمام تو برابر ہے۔ میں آپ کو بتاؤں ایک شخص ہے، ایک
ایک کمرے میں الماری رکھی ہوئی ہے اور اسے کہا جاتا ہے، حضرت علماء کرام تشریف فرما ہے، میں آپ کو بتاؤں ایک عالم دین کو کہا جائے ایک کمرے میں بہت ساری کتابیں ہیں، بخاری شریف ہے، ترمذی ہے، ابو داؤد ہے، نسائی ہے، یعنی حدیث کی کتابیں بے انتہا رکھی ہوئی ہے۔ علماء کو کہا جائے، ایک حضرت کو کہا جائے آپ جائیں ایک کتاب لے کے آئیں، صحیح بخاری شریف لے کر آ جائے، عالم دین گئتے ہیں، جانے کے بعد ایک کتاب نکالتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں یہ مسلم شریف ہے، اسے اٹھا کر رکھ دیتے ہیں، دوسری کتاب اٹھاتے ہیں، اٹھانے کے بعد کیا دیکھتے ہیں سنن ابو داؤد ہے، اٹھا کر رکھ دیتے ہیں۔ جب ایک عالم دین جاتے ہیں، جانے کے بعد تقریباً 20-25 منٹ کے بعد ایک کتاب لے کر آتے ہیں بخاری شریف، اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد ایک شخص ہے جس کو بھیجا جاتا ہے جو اپنے آپ میں بہت بڑا تانترک سمجھتا ہے، بہت بدھیمان سمجھتا ہے، بہت ٹیلنٹڈ سمجھتا ہے، اسے بھیجا جاتا ہے۔ جانے کے بعد ایک لائبریری ہے، کہتا ہے جاؤ آکسفورڈ کی ایک کتاب لے کر آؤ، اور بہت ساری کتابیں رکھی ہوئی رہتی ہے، کہتے ہیں جاؤ مدر انڈیا لے کر آؤ، یعنی جب بہت ساری کتابوں کو جب ایک کتاب اس کے بتائی جاتی ہے، جب بتانے کے بعد وہ جاتا ہے 20 منٹ کے بعد 25 منٹ کے بعد کہتا ہے حضرت آپ نے کہاں فسادی تھی، ایک کتاب ہوتی تو لے کر آ جاتا، مگر بہت ساری کتابیں تھی، تلاشنے میں بہت دیر ہو گیا۔ مگر اللہ اکبر، ایک جاہل جسے کچھ نہ آتا ہو وہ لائبریری میں بھرمار کتابیں رکھی ہوئی ہے، مگر ایک قرآن پاک جو جزدان میں چڑھا کر رکھا ہوا ہے اسے کہا جائے گا جا کر قرآن لے کر آ جا، وہ کچھ دیکھتا نہیں ہے، کچھ سوچتا نہیں ہے، کچھ سمجھتا نہیں ہے، وہ کیا جانتا ہے، بس اس لیے سمجھ گیا اس پر جزدان چڑھایا ہوا ہے، مطلب یہ ہے کہ یہی قرآن مقدس ہے، اٹھا کر لے کر آ جاتا ہے۔ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آخر یہ مزاروں پر چادر چڑھانے کا مطلب یہ ہے تاکہ لوگوں میں ممتاز کر دیا جائے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ عام قبروں کی طرح یہ بھی قبر ہے، بلکہ یہ بتا دیا جائے، یہ لوگوں کو میسج دیا جائے سنو یہ عام قبروں کی طرح نہیں بلکہ یہ اللہ کا ولی کا۔ حضرات آج کہا جاتا ہے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جاتے ہو جاؤ منتیں مانگنا، مگر ہم اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جانے والے بھی ہیں، مگر آپ دیکھیں آج لوگ لاکھوں کی چادر چڑھا دیتے ہیں، مگر وہ بوڑھے باپ جو گھر میں بیٹے کے پیسے کے لیے ترستے ہیں، اللہ کے ولی کے ماننے والے ہیں ہم، ایسا نہیں، اللہ کے ولی پر چادر چڑھانے والے بھی ہیں، اللہ کے ولی سے عقیدت رکھنے والے بھی ہیں، مگر آپ جانتے ہیں وہ حضرات جن کے پاس آج نوجوان طبقہ جب باپ کچھ بولتا ہے تو بیٹا کہتا ہے، یہ بوڑھا باپ ہر وقت ٹر کیا کرتا ہے، اللہ اکبر، وہ باپ جس نے آپ کو جوانی کی دہلیز پر چڑھائی تھی، وہ باپ جس نے آپ کو توانائی و طاقت دی تھی، وہ باپ جسے آپ کو چلنے کی طاقت نہ تھی، باپ نے انگلی پکڑ کر راستے میں ٹہلایا، باپ نے انگلی پکڑ کر آپ کو ساتھ ساتھ لے کر گیا، یہ میرا لاڈلا ہے، یہ میرا نور نظر ہے، میرا لخت جگر ہے، مگر اللہ اکبر جب جوان جوانی کی دہلیز پر آتا ہے تو کہتا ہے آپ نے میرے لیے کچھ نہیں کیا ہے، اللہ اکبر کیا کچھ نہیں کیا، وہ بوڑھا باپ اپنی جوانی کو کاٹ دیا، اپنے جسم پر بہترین عمدہ لباس نہ پہنا، اچھا کپڑا نہ پہنا، اس لیے اپنے اولاد کو خوش رکھنے کے لیے، اپنے اولاد کو یہ دیکھنے کے لیے کہ میری اولاد کہیں پریشان نہ ہو جائے، وہ باپ ایک وقت کا کھانا کھائے یا نہ کھائے اپنی اولاد کو ضرور کھلاتا تھا، اس لیے میرا بیٹا کہیں یہ نہ کہے کہ میرے باپ نے آج صبح کا ناشتہ نہ کرایا، مگر باپ نے اپنی زندگی کسی طریقے سے کاٹ کر، مگر وہ چاہتا ہے میرا
بیٹا بدمان بنے یعنی لوگوں میں چلے تو لوگ کہیں کہ ہاں کسی باپ کا بیٹا ہے، کسی نے تعلیم دی تھی، کسی نے تربیت دی تھی۔ آپ دیکھتے نہیں، اب ماں کی ممتا تو بے انتہا ہے، مگر باپ اپنی ممتے کو، اپنی محبت کو بیٹے سے اجاگر نہیں کرنا چاہتا ہے۔ جب باپ اپنے بیٹے کو اٹھاتا ہے تو کاندھے پر اس لیے اٹھاتا ہے، کہتا ہے بیٹا دیکھ، میں جہاں دیکھ رہا ہوں وہاں نہ دیکھنا، بلکہ کاندھے پر اس لیے اٹھاتا ہے، بیٹا دیکھ کاندھے پر اس لیے اٹھا رہا ہوں، میں جہاں دیکھ رہا ہوں وہاں نہ دیکھے بلکہ کچھ سے آگے تو دیکھ۔ ذرا آپ دیکھیں یہ ماحول، سوسائٹی کا ماحول کیا ہے۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اولیاء سے محبت کرے، اور محبت تو کرے ہی، اپنے ماں باپ کا ضرور خیال رکھے، اور ماں باپ کے ساتھ رشتہ دار پڑوسیوں کے ساتھ بھی تماموں کا خیال رکھے۔ جب ایک انسان ہر چیز کا خیال کرتا ہے، خیال اسی وقت کرے گا جب اس کے اندر تعلیم آئے گی، تربیت آئے گی۔ اور یہ ضرورت ہے، کوئی نہیں کہتا اپنی اولاد کو نہ پڑھاؤ، ڈاکٹر نہ بناؤ، انجینئر نہ بناؤ، پروفیسر نہ بناؤ، مگر جب اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دو گے وہ ہر لائن میں جائے گا۔ تو اسے معلوم ہے کہ نبی کی حدیث پاک یہ ہے کہ مریضوں کے ساتھ کس طرح پیش آئے۔ اگر وہ بڑا آفیسر بنے گا، وہ جانتا ہے رشوت خوری کیا ہے، وہ جانتا ہے رشوت حرام ہے۔ جب دین کی تعلیم آ جائے گی تو اپنی زندگی کو بھی سنوارے گا، اپنے والدین کی بھی تعظیم کرے گا، اور ہر ایک کا ادب و احترام کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہم تماموں کو اچھی طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، رب تبارک و تعالیٰ ہم تماموں کی علماء کرام اور صالحین کرام، اولیاء کرام کی بارگاہ میں جانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، رب تبارک و تعالیٰ مجھ سے بولنے میں یا سننے میں جو غلطی ہوئی ہو، میں پڑھتا ہوں توبہ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔